فکس میچ ہے کہ دفعہ 144 بھی لگی ہے، اسلام آباد میں احتجاج دھرنے کی اجازت نہیں ہے، پولیس یہاں پہ موجود ہے لیکن آپ کے ساتھ تعاون بھی کر رہی ہے، ٹھنڈا پانی بھی پلا رہے ہیں آپ کو، جو گرفتار تھے آپ کے وہ بھی آزاد ہو گئے، کنٹینر بھی آپ کے جو ہٹائے جا رہے ہیں، سب چینل آپ کو لائیو کوریج بھی دے رہے ہیں، جبکہ تحریک انصاف نے یہی کوشش کی دسمبر میں، اگر عمران خان جب کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں کروانے چاہیے 45 مانگے گئے جو کہ جماعت اسلامی نے دینے سے تحریک انصاف کو انکار کر دیا، حالانکہ ان لوگوں نے آپ کی کراچی کے میئر کے الیکشن میں مدد بھی کی تھی۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین الیکشن تھے، ختم کر دیں گے، آدھے کر دیں گے، مہنگائی ختم ہو جائے گی، وہ خواتین کو اٹھایا جا رہا ہے، ابھی آج بھی تحریک انصاف کی ایک فیس بک کی ینگ لڑکی ہے بیچاری، اس کو اٹھا لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ میرے ساتھ جماعت اسلامی کے سابق امیر سراج الحق لالہ موجود ہیں، اور جماعت اسلامی کا اس وقت بہت بڑا دھرنا بھی جو آپ جانتے ہیں چل رہا ہے، عوامی مسائل پر 10 نکاتی ان کا ایجنڈا ہے، حکومت کی طرف سے کوشش ہے کہ دھرنا ان کا جو ہے ختم کیا جائے۔ یہ عوامی مطالبات ہیں بہت سارے اور بڑے جائز مطالبات ہیں، لیکن یہ اس وقت بڑی سخت گرمی بھی ہے، حالات بھی بڑے عجیب و غریب ہیں، ایک ایسی فضا بنی ہوئی ہے کہ احتجاج اور کسی قسم کے دھرنے کی اسلام آباد میں اجازت نہیں، دفعہ 144 بھی لگی ہوئی ہے، پولیس مظاہرین بھی بہت زیادہ، ایک بڑی تعداد میں پولیس والے بھی موجود ہیں، اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں، لیکن میں انٹرو شارٹ کر کے سراج لالہ سے بات کرتا ہوں، گرمی بڑی سخت ہے۔ سراج لالہ بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں، آپ کا دھرنا بھی جو شروع کیا گیا ہے، اس کے جو 10 نکاتی ایجنڈا ہے، آپ کے مطالبات ہیں کیا؟ آپ لوگ کیا چاہتے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مختصر بات ہے جی کہ حکومت ہر روز بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرتی ہے، اور اس وقت 60 روپیہ فی یونٹ بجلی کی قیمت ہو گئی ہے، جو غریبوں کے لیے تو کیا، مالدار لوگوں کے لیے بھی ناقابل برداشت ہے، ایک بات۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ جو آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہو گئے تھے 1994 میں، جی تو افسوس یہ ہے کہ 20-25 سال گزارنے کے بعد اس معاہدوں کو دوبارہ ایکسٹینڈ کیا گیا اور اس میں وسعت دی گئی، بجائے اس کے کہ اس کا خاتمہ اور اس کو الوداع حکومت کہتی۔ اس آئی پی پیز میں ہے کیا؟ اس آئی پی پیز پر بنیادی طور پر ہمارا اعتراض یہی ہے کہ اس میں خرید اور فروخت کی بات نہیں ہے، بلکہ کیپیسٹی چارجز کی بات ہے، کہ اگر کسی کمپنی کا جو صلاحیت ہے، اس کی طاقت ہے، یا اس کی پیداوار کی جو صلاحیت ہے وہ 20 کروڑ یونٹ ہے، اور حکومت اس سے خریدے 10 کروڑ، تو بھی اس نے 20 کروڑ کی قیمت ادا کرنی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو اس وقت موجودہ بجلی کے لیے ٹریفک ہے، یعنی جو لائنز ہے، وہ اس کے قابل ہی نہیں ہے کہ پاکستانی عوام کی ضرورت کے مطابق بجلی اس پر ڈال سکے، لہذا حکومت ہمیشہ دھوکہ دے رہی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو مفت خورے ہیں ان کی بجلی کو ختم کیا جائے، بند کیا جائے، ایک۔ دوسرا کہ لائن لاسز، یہ حکومت کی غفلت ہے، اس کا بوجھ عوام پر نہ ڈالا جائے، دو۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو ایکچوئل یعنی حکومت کے اپنے جو کمپنیز ہے، جو اپنے پیداواری یونٹ ہے، اس پہ تو اتنا خرچ نہیں آتا ہے جتنا حکومت عوام سے موصول کرتی ہے۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ بجلی کی فی یونٹ قیمت میں کمی کی جائے اور آئی پی پیز کے معاہدے کو اب ختم کیا جائے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سراج لالہ، یہ آپ کے مطالبات تو بالکل جائز ہیں، عوامی مطالبات ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن یہ مطالبات حل کیسے ہوں گے؟ اس وقت جو انڈیپینڈنٹ پرووائڈر جن کی آپ بات کر رہے ہیں، 40 خاندان جن کی پوری لسٹ شامل ہوئی، اس میں شہباز شریف صاحب کے خاندان کے لوگ شامل ہیں، ان کی بہو، ان کی بیٹیاں، مطلب ان کی جو رشتہ دار ہیں، اسی طرح آصف زرداری صاحب کے ہیں، اور پھر یہ آپ جو دھرنا آپ دے رہے ہیں، اب آپ کی حکومت سے بات چیت ہو رہی ہے، انہی لوگوں سے آپ کی بات چیت کیا ہوگی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بل آدھے کر دیں گے، یونٹ کم کریں گے، یا کہیں گے انڈیپینڈنٹ پرووائڈر چلے جائیں؟ دیکھیے، ہم ممکن کیا خاندانوں سے بات نہیں کرتے ہیں، ہم حکومت سے بات کرتے ہیں، اور حکومت میں حکومت یہی سے ہم لوگ ہیں؟ یہی چاہتے تھے اور چاہتے ہیں کہ اب یہ نظام مزید چلنے والا نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے سچی بات یہ ہے کہ ناقابل برداشت ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے، خود آئی ایم ایف کے ایک آدمی نے مجھے بتایا، بہت کمپیٹنٹ آدمی ہے، بہت جی باصلاحیت آدمی ہے، اس نے مجھے بتایا کہ خود وہ آئی ایم ایف کے ٹیم میں شامل تھے، انہوں نے پاکستان کی حکومت کے ساتھ جب مذاکرات کی، تو پہلا سوال عمومی طور پر آئی ایم ایف کا یہی ہوتا ہے کہ میں آپ کو پیسہ دیتا ہوں، آپ واپس کیسے کریں گے؟
تو कैसे हुआ? हमारे वज़ीर ख़ज़ाना ने पहला जवाब यही दिया कि हम बिजली की कीमतों में इज़ाफ़ा करेंगे। तो बजाय इसके कि हुकूमत बरामदात में इज़ाफ़ा करे, बजाय इसके कि हुकूमत अपने गैर ज़रूरी, गैर तरक्याती अखराजात को ख़त्म करे, बजाय इसके कि हुकूमत अपने दूसरे शोबों में आमदनी को बढ़ा ले, उसके लिए आसान तरीका यही है कि लोगों को बिल दिया जाए और ₹10 की बजाय 20 और 20 के बजाय 30। अब यकीनी तौर पर आप बहुत दूर बैठे हैं, मैं आपसे बात करता हूँ कि जी, बहुत सारे लोगों को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि जिनकी आमदनी पाकिस्तानी रुपया में 30,000 और 35,000 है और उनके एक महीने का बिल 40 और 50,000 आता है। अब दुरुस्त है। बिजली के बगैर वक़्त गुज़ारना भी मुश्किल है और बिल अदा करना भी मुश्किल है। उसकी वजह से इस वक़्त पाकिस्तान में डिप्रेशन की बीमारी है, 34% तक पहुँच गई। यानी आप खुद अंदाज़ा करें कि हर तकरीबन तीसरा आदमी डिप्रेशन का, टेंशन का शिकार हो गया। बिल्कुल। लेकिन अभी इसराइल वाला धरना जो आपने दिया हुआ है, अभी आपके मुज़ाकरात होंगे, अभी अतात आरर और टीम आपके पास पहुँची थी, ये आपको बुलाएँगे, आप बैठेंगे, बातचीत होगी, उसमें आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बिल ख़त्म कर देंगे, आधे कर देंगे, महँगाई ख़त्म हो जाएगी, कैसे होगा, क्या होगा? देखिए, ये तो एक जद्दोजहद है। पहले हमने धरना दिया था पेशावर गवर्नर हाउस पर 3 दिन, फिर हमने 3 दिन धरना दिया था इसी मुतालिबात के हक़ में लाहौर में गवर्नर हाउस के सामने, फिर क्वेटा में, कराची में और अब ये एक तसलसल है अवामी जद्दोजहद का। आप जानते हैं इस वक़्त इलेक्शन भी नहीं है, इस वक़्त जमात इस्लामी के किसी लीडर पर नैब का केस भी नहीं है। हमारा कोई और कोई फ़ाइल ऐसा नहीं है जिसको हम चाहते हैं कि हुकूमत उस पे कार्रवाई करे। हमारा एक ही मुतालिबा है और अवाम के लिए है कि हुकूमत बिजली की कीमतों में इजाफे को वापस ले और जी, जहाँ-जहाँ इन्होंने सब्सिडी का खात्मा किया है, वहाँ बहाल भी करे, लाइन लॉसेस ख़त्म करे, मुफ्तखोरों की बिजली बंद करे और हुकूमत के बहुत सारे इदारे यानी 1,45,000 खुद वापडा के ऐसे ऑफिसर्स हैं, जो बिल अदा नहीं करते हैं, हालाँकि वो ग्रेड 18 और 17 और 19 और 20 के ऑफिसर है। उसका बिल भी गरीब आदमी अदा करता है, आखिर क्यों? बिल्कुल सही। हम इसके खिलाफ निकले हैं। अच्छा सराहना ये बताएँ कि अभी आपने कहा कि ये निज़ाम चलने वाला नहीं है, तो क्या ये जो इलेक्शन है, जो अभी इलेक्शन हुए आपने देखे जिस तरह 2024 के तमाम माहिरीन, इंटरनेशनल मीडिया, खुद तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक हैं, ये पाकिस्तान की तारीख़ के बदतरीन इलेक्शन थे। इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? आप मानते हैं इनको? हाँ, वैसे पाकिस्तान का हर इलेक्शन तारीख का बदतरीन इलेक्शन होता है। ये 2024 का इससे पहले 2018 का, उससे पहले भी जितने इलेक्शन हुए हैं, 70 के बाद कम से कम तो मैं यही देखता हूँ कि हर इलेक्शन पर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात, इतराज़ात होते हैं और वैसे नहीं है, हकीकत पर मबनी होते हैं। यही वजह है कि कोई हुकूमत चलती नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट हुकूमतों को लाती है, फिर वो चलती नहीं है, बेसाखियों पर कायम होती है, मसनूई ऑक्सीजन की बुनियाद पर चलती है और यही वजह है कि वो डिलीवर नहीं कर सकते। इसका 100% नुकसान सियासतदानों को भी नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट को भी नहीं है, अदलिया के जजेस को भी नहीं है, नुकसान है गरीब आदमी का, आम ठीक। पाकिस्तानी का। तो ये इसराइल वाला फिर दिसंबर में अगर इमरान खान जब कहते हैं कि इलेक्शन नहीं करवाने चाहिए, लेकिन अभी हाफ़िज़ नईम रहमान साहब कह रहे थे कि फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है, हमें इलेक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये इलेक्शन तो हो चुके हैं। तो नए इलेक्शन की तरफ जाने में मसला क्या है? नए इलेक्शन से पहले एक शफ़ाफ़ इलेक्शन के लिए निज़ाम बनाना होगा। अगर जी, इलेक्शन इसी झुर्लू का नाम है जो आज हम देखते हैं, तो एक और जुर्लू, उस जुर्लू के बाद एक और जुर्लू, तो अवाम को फ़ायदा क्या होगा? इसलिए हम कहते हैं कि पहले एक निज़ाम पर हम मुत्तफ़िक हो जाएँ। एक ऐसा निज़ाम जिसमें इलेक्शन में फ़ौज की मुदाखलत ना हो, अदलिया की मुदाखलत ना हो और पैसे के ज़ोर पर चोरी ना हो और लोग जिसको वोट दें आज़ादाना माहौल में अपने राय का इस्तेमाल कर सकें और इंतख़ाब कर सकें। बिल्कुल। इस पर अच्छा तहकीकात आपने कहा ना शफ़ाफ़ इलेक्शन तो इस पर तो तहकीकात हो रही हैं, ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं। वहाँ पे फॉर्म 45 माँगे गए, जो कि जमात इस्लामी ने देने से तहरीक इंसाफ को इनकार कर दिया। हालाँकि इन लोगों ने आपकी कराची के मेयर के इलेक्शन में मदद भी की थी। तो अगर आप फॉर्म 45 देते तो ये मामला बेहतर ना हो, शफ़ाफ़ तहकीकात हो, कौन जीता, कौन हारा, सब कुछ सामने आ जाता। देखिए, ये जो इस वक़्त हुकूमत कायम है, जो शदीद तरीन और ज़हरीली एक पोलराइज़ेशन है, मईशत बिल्कुल तबाही के दहाने पर है और ना अदलिया पर लोगों का एतमाद अब कायम है, ना मुक़न्नना पर, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों पर, ना एस्टेब्लिशमेंट पर। तो सच्ची बात है कि इस वक़्त 25 करोड़ अवाम बिल्कुल लावारिस है। पार्टियों जी, पर भी लोगों का एतमाद ख़त्म हुआ है। तो अगर ये हुकूमत नहीं सँभल सकी और इन्होंने सही ट्रैक नहीं लिया
اور انہوں نے کوئی قومی کنسنسس ڈیولپ نہیں کی، انہوں نے جو انتقامی کارروائیاں ہیں وہ بند نہیں کی، تو پھر کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ جی، یقینی طور پر عدالت پھر عوام ہی کا ہے، عوام کی عدالت میں پھر جانا پڑے گا۔ لیکن سراج لالا اس پہ میں دوبارہ کہ فارم 45 مانگے گئے، اگر آپ دے دیتے تو ہو سکتا ہے 3 نشستیں اسلام آباد کی آئیں، مینڈیٹ کا راستہ کھلے، ایک پاکستان کی عوام کو تحقیقاتی نظریے سے ایک نظریہ سامنے آئے کہ یہ معاملہ اصل میں ہے کیا۔ فارم 45 نہ دینے میں مسئلہ کیا تھا تحریک انصاف کا؟ دیکھیے سچی بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ یہ فورم ہے بھی نہیں۔ میرے ساتھ چند موجود ہے، کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ موجود ہے، کچھ مسلم لیگ کے ساتھ موجود ہے، اور کسی کے ساتھ بھی 100% یہ فارم موجود نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ محسوس تو سب کرتے ہیں کہ گپلا ہوا ہے، لیکن یہ فارم اگر آپ مجھ پر ذمہ داری ڈالے کہ چونکہ آپ نے اعتراض کیا ہے اب اس فارم 45 کو آپ لے کر لائیں، تو یہ ایک مشکل مسئلہ ہے، آسان مسئلہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں، ہم ان کو دے رہے ہیں، ان سے ہم لے رہے ہیں، اس طرح ایک آپس میں شیئر بھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ دینے کو تیار ہیں۔ اچھا، ابھی آپ کے دھرنے میں بہت سارے سوالات ہیں، کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں جی فکس میچ ہے کہ دفعہ 144 بھی لگی ہے، اسلام آباد میں احتجاج دھرنے کی اجازت نہیں ہے، پولیس یہاں پہ موجود ہے لیکن آپ کے ساتھ تعاون بھی کر رہی ہے، ٹھنڈا پانی بھی پلا رہے ہیں آپ کو، جو گرفتار تھے آپ کے وہ بھی آزاد ہو گئے، کنٹینر بھی آپ کے جو ہٹائے جا رہے ہیں، سب چینل آپ کو لائیو کوریج بھی دے رہے ہیں، جبکہ تحریک انصاف نے یہی کوشش کی تو ان کے ساتھ جو ہوا وہ آپ نے دیکھا عدالت میں بھی کہ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو اجازت ہی نہیں دیتے، سیدھی سی بات ہے۔ تو آپ کے ساتھ یہ شفقت والا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے ہم تو پی ٹی آئی کے حوالے سے یہی موقف رکھتے ہیں کہ ان کو بھی جلسہ کرنے کی اجازت ہو، دھرنا دینے کی اجازت ہو، جلوس نکالنے کی اجازت ہو، ریلی نکالنے کی اجازت ہو، اور ہمیشہ ہم نے یہ بات کی ہے کہ ان پر تشدد نہ کیا جائے، ان کے خواتین کا احترام کیا جائے، جیلوں میں ان کے ساتھ قانون سے بالاتر کوئی سلوک نہ کیا جائے، تو ہمیشہ ان کے لیے تو ہم نے ریلیف کا مطالبہ کیا ہے۔ باقی ہم پانی پیتے ہیں تو اپنا ہی پیتے ہیں، ان سے ہم نے پانی نہیں لیا ہے، پاکستانی پانی ہے اور یہ ہمارا اپنا پانی ہے۔ بالکل آپ کا اپنا مانی آپ کا بالکل ہر ایک کا اپنا ہی ملک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ لیکن یہ محبت بڑی ہے آپ سے، پولیس والے کہہ رہے تھے کہ اب ہم نہیں روکیں گے، جس نے جانا ہے جائے، ہم تھک گئے ہیں، لیکن یہی معاملہ جب نظر آتا ہے تحریک انصاف کا تو وہ اس طرح ان کے اوپر ٹوٹتے ہیں کہ جیسے کوئی شکار مل گیا۔ دیکھیے یعنی تحریک انصاف کے اپنے مطالبات ہیں، باقی جماعتوں کے اپنے ہیں، ہمارا مطالبہ تو ایک ایسا مطالبہ ہے جو پولیس مین کا بھی ہے، جو ایک پٹواری کا بھی ہے، جو ایک استاد کا بھی ہے، جو ایک ڈاکٹر، انجینئر، طالب علم، سب کا مطالبہ ہے۔ اس لیے کہ بجلی کسی سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے، خواہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، جھونپڑی میں رہتا ہے، بنگلے میں رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پولیس والے بھی ہمارے اس مطالبات کے حق میں ہوتے ہیں، کیوں وہ ہم بالکل پر ڈنڈے چلائیں جب ہم ان کے لیے مانگ رہے ہیں۔ بالکل بالکل بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ خان صاحب کا آپ کا سیاسی بھی بڑا ایک ویژن ہے، بہت بڑی جماعت آپ مطلب رن بھی کرتے رہے، ابھی تو آپ چھوڑ چکے ہیں، مطلب سابق ہو چکے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے ابھی حال ہی میں جیل سے ایک بیان دیا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ افہام و تفہیم سے یا اس طرح کے معاملات حل گئے، اس ساری سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایک سیاسی رہنما ہونے کے ناطے؟ دیکھیے سب اپنے گلی میں بن ہو گئے ہیں، بن گلی میں ہے اس پوری وقت ساری سیاست، اسٹیبلشمنٹ بھی ایک بن گلی میں ہے، عدلیہ بھی ایک بن گلی میں ہے، اور سیاست دان بھی چاہتے تو سب ہے کہ کوئی حل نکل آئے، لیکن جب تک اپنی انا کی گنبد سے باہر نہیں نکلیں گے، مسائل حل نہیں ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو اپنے انا چھوڑ کر ایک قدم پیچھے ہٹ کر قوم اور ملک کے خاطر سوچنا پڑے گا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اگر اس میں تحریک انصاف آپ کے ساتھ کل الائنس کی بات کرے، انہیں آپ کی مدد کی ضرورت پڑے اور وہ بھی اس طرح عوام میں 5 اگست کو یا اس کے بعد موو کرنا چاہیں احتجاجی تحریک کی طرف، تو جماعت اسلامی ان کے ساتھ الائنس کر سکتی ہے؟ نہیں، وہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ان کے اپنے ڈیمانڈ ہیں، ہمارے اپنے ڈیمانڈ ہے، باقی ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کی جماعتیں آپس میں نہ لڑے اور ہدف پر نظر رکھے۔ اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ یہ نظام جس میں الیکشن ایک بیمانی، ایک ایکسرسائز پر نتھنگ ایک کام بن گیا ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اس پر فوکس کر لیں۔ باقی الائنس کا ہونا نہ ہونا یہ بالکل قبل از وقت ہے، لیکن جی سب اپنے اپنے پلیٹ فارم پر وہی بات کرے جو اس وقت قوم کی ضرورت ہے۔
بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن عوامی مینڈیٹ تو آپ کو پتہ ہے الیکشن کے ذریعے، جمہوریت تو الیکشن کے ذریعے یہ سارے معاملات چلیں گے۔ اس میں الیکشن ہو چکا ہے، اس میں مینڈیٹ چھن گیا ایک جماعت کا، وہ کہہ رہے ہیں ہماری 180 جماعتیں نہیں ہیں، تو اس کا ایک پراپر سسٹم ہے۔ اس پہ اگر چلا جائے، مینڈیٹ واپس کیا جائے، 2/3 اکثریت کا معاملہ حل ہو جائے، تو یہ زیادہ بہتری نہیں ہے ملک کے لیے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو آئیڈیالزم ہے، ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ جی، اس وقت ایک پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے حکومت پر قبضہ کیا ہے۔ اب اس قبضے کو ختم کرنا یہ ایک مشترکہ ہدف ہو سکتا ہے، لیکن اس سے بھی پہلے ایک اہم کام یہی ہے کہ اس حکومت کے بعد اگر الیکشن ہو تو شفاف کیسے بنایا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کر یہی اسٹیبلشمنٹ جس نے 2018 میں پی ٹی آئی کا ساتھ دیا تھا، اس الیکشن میں مسلم لیگ کا ساتھ دیا ہے، آئندہ پھر کسی اور پارٹی کا ساتھ دے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایک آزادانہ ماحول میں الیکشن کا انعقاد، اس کے لیے تمام سیاسی جماعتیں آپس میں کنسنسس پیدا کریں۔ بالکل۔ آپ کا بڑا سیاسی ویژن ہے، جو حالات ہیں، ملکی معیشت آپ کے سامنے ہے، بالکل ہم اس وقت دیوالیہ پن کے نزدیک ہیں، بے روزگاری، مہنگائی، عوامی مسائل آپ کے سامنے ہیں، اوپر سے جو فسطائیت ہے وہ الگ ہے۔ ان حالات میں آپ اس حکومت کو کتنا عرصہ چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ یہ حکومت تو اب بھی نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، آپ کو یہاں کوئی حکومت نہیں ملے گی اگر آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں بھی تو صرف اخبارات کی حد تک یا ٹیلی ویژن سکرین کی حد تک موجود ہے۔ اس وقت تو ایک لاوارث نظام ہے، بس اللہ کی توکل پر چل رہا ہے۔ کون صحیح چلا بات یہ کون ہے رہا ہے کہ اس کوئی، وقت؟ سراج لالا کون اب چلا رہا دیکھیے، ہے؟ یعنی پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کا مشترکہ حکومت ہے۔ پیپلز پارٹی والے بھی اس کو اون نہیں کرتے ہیں، اور مسلم لیگ والے بھی سمجھتے ہیں کہ ہم تو بس مجبور ہے، اس لیے ہم نے ایک ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کی قربانی کی ہے۔ اس طرح پھر آپ دیکھیں صوبوں میں پیپل پارٹی کی حکومت ہے، پھر پی ٹی آئی کی حکومت ہے، پنجاب میں مسلم لیگ کی حکومت ہے۔ ان تمام صوبوں میں کوئی بہتری نہیں ہے، بدترین طرزی حکمرانی ہے۔ اگر آپ کرپشن لے لے ان چاروں صوبوں میں، اگر آپ بدامنی لے لے تمام صوبوں میں، اگر آپ میرٹ کی وائلیشن لے لیں ان تمام صوبوں میں، اگر آپ ملاوٹ لے لیں، صاف پانی صاف دودھ آپ کو نہیں ملے گا تمام صوبوں میں۔ تو ایک کینسر کی طرح پوری جسم میں یہ بیماری عام ہو گئی ہے۔ جی، آپ کی بات درست ہے، لیکن کوئی نہ کوئی نظام تو ہے نا، وہ نظام جمہوریت کا نظام ہے جس میں الیکشن ہے، عوام کی مینڈیٹ ہے، عوام کا ایک تقاضا ہے، وہ لوگ سامنے ہیں جنہیں عوام چننا چاہتی ہے، تو وہ نظام تو پھر الیکشن سے ہی آ سکتا ہے اور اسی طرح ہی ہوگا، تو وہ پھر اس نظام کو، اس حکومت کو جانا ہوگا، پھر ایک عوامی مینڈیٹ کی حکومت آئے۔ میں پھر یہی کہوں گا کہ حکومت گرانا ایک آسان کام ہے۔ میری نظر میں مشکل کام یہ ہے کہ آئندہ الیکشن کس طرح شفاف ہو۔ اگر یہی الیکشن ہونا ہے جس پر قوم کا 60-70 بلین سے زیادہ خرچ بھی ہو جائے، اور کودا پہاڑ اور نکلا چوہا کا مصداق پھر ایسا ایک لولا لنگڑا نظام بنتا ہے، اس سے حکومت اور عوام دونوں مشکل میں ہوں گے۔ ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ اگر ہم سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور اس وقت تمام سیاسی جماعتیں مل کر ہونے والے الیکشن کے لیے ایک شفاف نظام پر ابھی سے متفق ہو جائے، تو اس سے پاکستان آگے بڑھے گا، جمہوریت مضبوط ہوگی۔ اور نہ مجھے خطرہ ہے، میں پھر کہوں گا، میں محسوس کر رہا ہوں کہ اگر یہ سیاسی پولرائزیشن اس طرح رہی اور مزید تلخیوں میں اضافہ ہوا تو اس کے نتیجے میں اس ملک میں رہی صحیح جمہوریت کا خاتمہ اور پھر کوئی ماشاء اللہ لگ سکتا ہے۔ ویسے مارشل آرٹ تو آلموسٹ لگا ہوا ہے، لیکن الیکشن کمشنر اور قاضی فائز صاحب، یہ ساری ٹیم جنہوں نے الیکشن کو، ان سب کو تبدیل کر کے ایک نئی ٹیم آنی چاہیے جس پہ ایک نئے ٹرمز بنانے چاہیے الیکشن کے، پھر الیکشن صاف شفاف ہوگا۔ اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اب دیکھیں ہمارے پڑوس میں الیکشن ہوا نا انڈیا میں، جی جی۔ مودی وزیر اعظم بن گئے، اپوزیشن نے شکست تسلیم کی، اس لیے کہ وہاں نظام الیکشن کا ٹھیک ہے، دانلی نہیں ہوتا ہے اور سب لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ پاکستان میں کوئی ایک الیکشن بھی ایسا میں نے نہیں دیکھا ہے جس کے بارے میں لوگوں کو یکسوئی ہوں کہ ہاں یہ عوام کے ووٹ کے مطابق نتیجہ نکلا ہے۔ تو اس وقت اگر پاکستان کو آگے آپ لے جانا چاہتے ہیں، واحد چیز یہی ہے کہ ہم اپنے اسٹیبلشمنٹ سے یہی کہتے ہیں کہ آپ سیاست کرنے کی بجائے ایک کو گرانے اور دوسرے کو اٹھانے کہ اس باری ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کی بجائے سرحدوں پر امن و امان پر توجہ دے دے اور ملک کے اندر ایک شفاف نظام کے تحت الیکشن کا انعقاد ہو۔
یہ بالکل الیکشن کب ہو اس کے لیے بھی سیاسی جماعتوں کا کنسنسس ضروری ہے۔ آخری سوال یہ سراج لالا، ابھی جو خواتین کو اٹھایا جا رہا ہے، ابھی آج بھی تحریک انصاف کی ایک فیس بک کی ینگ لڑکی ہے بیچاری، اس کو اٹھا لیا، بلوچستان میں معاملات خراب ہیں، پارا چنار میں بھی اس طرح ہی ہو رہا ہے، اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے خواتین کے ساتھ، یہ ہمارے معاشرے میں پہلے کبھی نظر نہیں آیا۔ آپ نے بھی تاریخ سارا دیکھی ہے پاکستان کی، یہ جو ہو رہا ہے اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں اگر؟ یہ بہت زیادہ افسوسناک ہے، یعنی ہمارا جو کلچر ہے اس میں تو اگر دو قوموں کے درمیان لڑائی بھی ہوتی، دو خاندانوں کے درمیان لڑائی بھی ہوتی ہے تو بھی خواتین اس میں آزادانہ طور پر آنا جانا وہ آزاد ہوتے ہیں، لیکن پہلی بار ہم نے دیکھا کہ خود حکومت سیاست میں جو خواتین انوالو ہوتی ہے اس پر تشدد کرتی ہے، تو ہم ان رویوں کو ناپسند کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے اور خواتین کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، ویسے تو معاشرے میں ہر ایک کے ساتھ اچھا ہر ایک سلوک ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح بات۔ سراج لالا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، دھرنے میں ہے، گرمی بھی ہے، میں آپ کا بہت مشکور ہوں، بہت بہت شکریہ آپ کا سر۔ مہربانی، السلام علیکم۔